بعد ٹائم شارٹ ہے. تھینک یو. شکریہ جناب چیئرپرسن صاحبہ. آج سے تقریباً 100-125 سال قبل، ٹائم شارٹ ہے تو تھوڑا میں 3-4 منٹ بولوں گا. جی، آج سے 100 یا 125 سال قبل حضرت علامہ اقبال جب پہلی دفعہ کشمیر کے دورے پہ گئے، جہاں سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا، میرے آباء و اجداد کا تعلق تھا، تو انہوں نے وہاں پہ پائے جانے والے چنار کے درختوں کے اوپر سرخ پتوں کی بھرمار کو اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کے ساتھ تشبیہ دی. اور آج میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے، یہ نوبت آ گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے کشمیری اور دنیا بھر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. عرض کر رہا تھا کہ وہ آج سے 100 یا 125 سال پہلے وہ تشبیہ کہ سرخ پتوں کی بھرمار جو کشمیر کے چنار کے درختوں پہ تھی، علامہ اقبال نے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے سرخ لہو کے ساتھ جو ہے وہ دی. لیکن آج مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے اور دنیا بھر میں پائے جانے والے کشمیری جو ہیں، وہ اردو کے ایک اور عظیم شاعر مرزا غالب سے رجوع کریں گے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب، شیخ عبداللہ کی ایک تحریر کے مطابق اس موقع پہ علامہ اقبال نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کشمیریوں کے دلوں میں انقلاب کے شعلے کو بھڑکائے. مسٹر چیئرمین، آئی بلیو ان مائی ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، کیونکہ انقلاب کا وہ شعلہ آج بھی ہر کشمیری کے دل میں بھڑک رہا ہے. آج بھی پچھلی 4 دہائیوں سے مسلط 9 لاکھ بھارتی افواج کشمیریوں کے دلوں سے انقلاب کے اس شعلے کو نہیں بجھا سکی. ایک اور تاریخی اہم بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ صدیوں سے کشمیری مسلمان مظالم کا شکار رہے ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ 1885 سے 1925 تک مہاراجہ پرتاپ سنگھ کا جو دور تھا، اس میں گائے کو ذبح کرنے کی سزا موت تھی، اور ایسی ویسی موت نہیں، زندہ لانے والی موت تھی. اور 1924 میں ایک مسلمان بزرگ اور اس کے 17 فیملی ممبرز کو گورنر کی موجودگی میں زندہ جلایا گیا، کیونکہ ان پہ گائے کو ذبح کرنے کا شبہ تھا. فیض احمد فیض مرحوم نے، جن کی سالگرہ اگلے ہفتے آ رہی ہے، خوب کہا تھا کہ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں لہلائے ہوئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر.
کیا کیجئے. اور جناب چیئرمین صاحب، آج اس دور کا، اس صدی کا، اس سال کا، اس دن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر اس طرف نہیں لوٹ کر جاتی. انٹرنیشنل کمیونٹی اور بین الاقوامی برادری وہ ہے جس کو جھنجھوڑنے کی، جس کو جگانے کی، جس کو ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جس کو اس کی بے حسی اور اس کے دور معیار سے نکالنے کی ضرورت ہے. برما میں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی پامالی ہوئی ہے، وہاں اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. سوڈان میں جمہوریت کی پامالی کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. ایران پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، اس پہ اقتصادی پابندیوں پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. رشیا یوکرین کے اندر اپنے پچھواڑے میں زور آزمائی کرتا ہے تو اقتصادی پابندیوں کے پیکج پہ اوپر پیکج جو ہے وہ نام نہاد مہذب مغربی ممالک جو ہیں وہ بنا کر جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا چند دن پہلے کہ چین کے زنجیانگ کے صوبے کے اندر تو خوب نظر آتا ہے ان کو کہ کیا جی بقول ان کے کہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کشمیر کے مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے ظلم جو ہیں وہ کسی کو جو ہے وہ نظر نہیں آتے. جناب چیئرمین صاحب، میں اسی دعا جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے اجازت لیتا ہوں کہ پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مکراز ہمیں بے پرو بے بال کیا، توڑ اس دستے ستم کیش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. تھینک یو سر. تھینک یو. ایک سیکنڈ ہے، پہلے میں سینیٹر سجاد توری صاحب جو ہمارے پہلے چیف وپ بھی تھے، آئے ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ ماشاءاللہ.